الصلاة خير من النوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك لمن خشی ربہ. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان المبارک ان قریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تمام حضرات اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے. آپ اس کی قدر کیجیے. ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے پروردگار عالم ہماری روزیوں میں برکتیں فرماتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ بھی تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں. ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ اس کے لیے ہیں جو اپنے پروردگار اپنے رب سے ڈرے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب رمضان تشریف لاتا ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بندے نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے. روزہ ہے کیا؟ ماہ رمضان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں ایک رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی آسمان کے دروازے کھول دینے کا مطلب ہے کہ پے در پہ رحمت کا بھیجا جانا، بغیر کسی رکاوٹ کی بارگاہ الہی میں اعمال کا پہنچنا، دعا کا قبول ہونا. جنت کے دروازے کھول دینے جانے کا مطلب ہے نیک اعمال کی توفیق عطا ہونا. دوزخ کے دروازے بند کیے جانے کا مطلب ہے روزہ داروں کے نفوس کو ممنوعات شرعیہ کی آلودگی سے پاک کرنا، گناہوں پر ابھارنے والی چیزوں سے نجات پانا، دل سے لذتوں کے حصول کی خواہشات کا توڑنا. یہ تمام روزے کا مطلب ہے. یعنی بھوک پیاس کا خالی ختم نہیں کرنا، بلکہ ہر وہ چیز جس کو شریعت منع کرتی ہے اس سے رک جانے کا نام روزہ ہے. حدیث میں آتا ہے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدعو قول الزور والعمل فيه فليس لله حاجة في ان يدعى طعامه وشرابه. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو خدا تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یعنی مطلب یہ کہ روزہ قبول نہ ہوگا اس لیے کہ روزے کے مشروع اور واجب کرنے کا مقصد یہی بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ لذتوں کی خواہشات کو توڑنا، خود غرضی کی آگ کو بجھانا مقصود ہے، تاکہ نفس خواہشات کی جانب راغب ہونے کی بجائے حکم الہی پر چلنے والا ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان آ رہا ہے. خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے. کھانے پینے کے لیے اس نے تمام نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق ایک دن کھانے پینے سے نہیں رک سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تم لوگ روزہ رکھو، تم پر روزے فرض ہیں. روزہ اس لیے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ.
روزے سے کچھ لوگ کہتے ہیں روزے سے آدمی ہار جاتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی ایسا ہرگز مت سوچنا کہ روزے سے صحت خراب ہوتی ہے، روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کا تو ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے۔ سخت گرمی، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے پریشان ہے لیکن وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے بھائی اس شخص کا خدائے رحمان پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی ہے۔ جس کے لیے روزہ ہے وہ تو جانتا ہے اللہ پر کس قدر اس کا یقین کامل ہے کہ روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے، اس کا حال اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اگر کوئی انسان چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ روزہ دار ہے مگر وہ محض خوف خدا کے باعث کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ پروردگار عالم کے لیے روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ تو اس کی جزا کیا ہے؟ اس کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ میرے بھائیوں ہو سکے تو اپنے بچوں کو بھی جلدی جلدی روزہ رکھنے کی عادتیں ڈلوائیں۔ اس وقت تو اپنے گھروں میں موجود ہے، لاک ڈاؤن ہے، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی روزہ رکھیں تاکہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ چنانچہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے رمضان مبارک میں روزہ رکھوایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزے سے کوئی انسان بیمار نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو کر بیمار پا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ الملفوظ حصہ دوم میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 1 سال رمضان مبارک سے تھوڑا عرصہ قبل والد مرحوم حضرت مولانا نقی علی خان خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹا آئندہ رمضان المبارک میں تم سخت بیمار ہو جاؤ گے مگر خیال رکھنا کوئی روزہ نہ قضا ہو پائے۔ چنانچہ والد گرامی کے ارشاد کے مطابق میں آئندہ ماہ مبارک میں بیمار ہو گیا لیکن کوئی روزہ نہ چھوڑا۔ الحمدللہ عز وجل روزہ ہی کی برکت سے اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اور صحت کیوں نہ ملتی؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا کہ روزہ تمہارے لیے صحت مندی کا معاملہ ہے، جو روزہ رکھو گے تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل کی ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی عطا فرماتا ہوں۔ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ روزہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ حصول صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اب تو سائنسدان بھی اپنی تحقیقات میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہیں، جیسا کہ ایک ڈاکٹر نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلامی علوم میں پڑھ رہا تھا، جب روزے کے بارے میں پڑھا تو میں اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ دیا ہے کہ مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے سے جو ماہ رمضان کے روزے مسلمان رکھتے ہیں میں نے بھی انہی طرز پر روزہ رکھا۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی اور روزہ رکھتا رہا یہاں تک کہ 1 مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں، اس پر روزہ فرض بھی نہیں۔ اور ایک ہالینڈ کا پادری بڑا مشہور ایلف گال وہ کہتا ہے کہ شوگر دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن روزے رکھوائیے، نتیجہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، سانس کا پھولنا کم ہو جائے گا، معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں بڑے بڑے سائنسدان جو ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے اس کی آنتیں آرام کرتی ہیں، اس کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صحت خراب ہو جائے گی۔ انگلینڈ کا اور امریکہ کے ماہر ڈاکٹروں کی تحقیقات کی ٹیم خود اس چیز پر ریسرچ کی، انہوں نے خود کہا ہے کہ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کی برکت سے
ان کے گلے میں پیدا ہونے والے امراض، آنتوں میں پیدا ہونے والے امراض دور ہوتے ہیں اور ان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور اعصاب یعنی پٹھے ان کے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ روزے کا۔ روزے سے میرے بھائیوں کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ اور صحت مند ہوتا ہے۔ آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، خود بھی روزہ